پی ٹی آئی قیادت کا آج مذاکرات میں شرکت سے انکار۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا عمر ایوب اور اسد قیصر سے رابطہ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کو دہرا دیا۔ ایاز صادق نے آج اجلاس طلب کر لیا، بولے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں ہی بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کے ساتھ ہیلو ہائی اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتے۔ حکومت نے اب تک جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا۔ شبلی فراز نے کہا جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو جو وقت دیا اس میں کوئی مثبت چیز نظر نہیں آئی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا جوڈیشل کمیشن بنے اور سچ سامنے آئے۔ بانی پی ٹی آئی کو معلوم ہے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے۔ مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے جس کے نتیجے میں کشیدگی بڑھتی اور قومی یکجہتی کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان کو ہنگاموں، محاذرائی اور تصادم کی نہیں مفاہمت کی ضرورت ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے وزیراعظم سے ملاقات میں پی ٹی آئی کمیٹی سے مذاکرات پر آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا سیاسی جماعتوں کے رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں۔ رابطوں سے ملک و قوم کو درپیش مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ معاشی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ غیر جمہوری رویوں سے تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ کابینہ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ کوئی مذاکرات بھی نہیں جائیں گے۔ ایک تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ منڈے کو اس کی ملاقات کروائی جائے گی، تو ایک حکومت اتنی بیچار ہو، لاچار ہو کہ وہ ملاقات ارینج نہیں کر سکتی۔ حکومتی کمیٹی نے پیر کو بانی سے ملاقات کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ حکومت اتنی لاچار ہے ملاقات تک نہیں کرا سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں پی ٹی آئی احتجاج کے عمل سے باہر نہیں آئی، بس پوزیشن تھوڑی تبدیل ہوئی۔ کیا حامد رضا کے گھر پر چھاپا بانی پی ٹی آئی نے پڑوایا ہے؟ 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، پختونخوا میں جلسہ ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی کی کوشش تھی کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے این آر او مل جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے عدالت میں کیوں نہیں کہا کہ دستاویز کھول دیں؟ مہنگائی کی شرح وہ 5% سے کم ہے، سپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز وہ بڑھ رہی ہیں۔ بجلی کے ریٹ جب تک کم نہیں ہوں گے اس کے لیے ہم شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں۔ بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کر دیا۔ سود 13 سے کم کر کے 12% کر دی گئی۔ وزیراعظم کا پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ملک کی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، چند ماہ میں بجلی کے نرخ خاطر خواہ کم ہوں گے۔ اس وقت آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، پورے یقین ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، میرا بس چلے تو ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں۔ وزیراعظم نے بتایا پی آئی کی نجکاری کے لیے ایک اور کوشش کر رہی ہیں، اس بار مقامی سرمایہ کار مدعو کیے جائیں گے۔ کیا انکم ٹیکس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقہ اٹھاتا رہے گا؟ ملک میں پراپرٹی کاروبار کرنے والے 42,000 افراد ٹیکس نیٹ سے باہر ہونے کا انکشاف۔ گزشتہ سال پاکستان میں 17 لاکھ پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہوئی، محض 12 لوگوں نے 10 ارب سے زائد کی ویلتھ ڈکلیئر کی۔ جولائی تا دسمبر 7.5 لاکھ افراد نے پراپرٹی ٹرانزیکشنز کی، ان میں سے 5 لاکھ نے ٹیکس ریٹرن تک نہ بھرے۔ قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کا احوال، چیئرمین عباد اور بڑے بلڈرز کے اعتراض پر ایف بی آر چیئرمین راشد لنگلیال نے کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تنازع بڑھانا صرف تنخواہ دار کی ذمہ داری نہیں، قوانین میں ترامیم بلیک منی روکنے کے لیے ہے۔ 1 کروڑ مالیت سے زائد کی پراپرٹی خریدنے والوں کو شناختی کارڈ اور ٹرانزیکشن کی تفصیل دینا ہوگی۔
وفاقی کابینہ کا FBR کو 1087 گاڑیوں کی خریداری کی اجازت کے انکشاف۔ FBR نے پہلے مرحلے میں 1010 نئی گاڑیوں کی خریداری شروع کر دی۔ 1300 CC گاڑیاں افسران کے دفتر استعمال میں ہوں گی۔ FBR کو ECC اور کفایت شعاری کمیٹی بھی اجازت دے چکی۔ سینٹ اجلاس میں آج FBR کو گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ پھر اٹھایا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وابڈا توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ اجلاس صبح 11:30 بجے ہوگا۔ جسٹس منصور شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ نذیر عباس کو جاری شو کاز نوٹس واپس لے لیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سنایا کہ ججز کمیٹیوں کو زیر سماعت مقدمہ بینچ سے واپس لینے کا اختیار نہیں۔ بعد نظر بھی توہین عدالت کی کارروائی ججز کمیٹیوں کے خلاف ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ تشکیل دے کر معاملہ دیکھیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ نذیر عباس کی وضاحت قبول کر کے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرتے ہیں۔ دائرہ اختیار سے متعلق مرکزی کیس فروری کے پہلے ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت۔ توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا۔ نذیر عباس کے وکیل کے بتانے پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا۔ کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی اراکین بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ کیا توہین عدالت کرنے والے خود فل کورٹ میں بیٹھ کر اپنا کیس سنیں گے؟ جس انداز میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا۔ جسٹس محمد علیم حسن نے کہا ججز کو نوٹس اور موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا سپریم کورٹ بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو کیوں بھیجا؟ بینچ کو لگا ججز کمیٹی نے توہین عدالت کی ہے تو شو کاز جاری کرتی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا خدا نخواستہ اس وقت ہم سب بھی توہین عدالت تو نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ نے نذیر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے پر نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے ڈیالہ جیل میں ملاقات، حکومتی اور پارٹی امور۔ جنید اکبر کی تعیناتی سے متعلق بات چیت۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں میں تیزی کی ہدایت کر دی۔ علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات 3 گھنٹہ جاری رہی۔ پی ٹی آئی KP کے صدر جنید اکبر خان کہتے ہیں ادارے ہم سے بات کریں تو اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو، فاصلے کم ہوں، ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف چھاپے، غلط فہمی میں نہیں رہنا، دباؤ ڈال کر ہم سے کچھ منوا لیا جائے گا۔ فورم کے اوپر یہ چیزیں اٹھاتا ہوں، افغانستان کی بات کے اوپر کچھ دن پہلے آمادہ ہو کر انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ اس کے اوپر اپنا وفد بنائیں اور بھیجیں۔ ہمارا پہلا وفد ہے وہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے بھیجنا ہے۔ کمیٹی بن رہی ہے، اس وفد کے اندر جو مختلف لوگ ہم نے اس کے اندر شامل کیے ہیں، آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنیں۔ خیبر پختونخوا کو وفد کابل بھیجنے کی اجازت دے دی گئی۔ اگلے 2 ہفتے میں وفد افغانستان جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کمیٹی بن گئی ہے، نمائندے شامل کیے جا رہے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر رہنے والے قبائل سے بھی نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ کابل جا کر امن کے لیے بھرپور طریقے سے مذاکرات کریں گے، وہ بھی تائید اور تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی دعوت پر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس، مشاورتی نشست کا عنوان دہشت گردی کے خلاف قوم کا اتحاد رکھا گیا۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا تمام جماعتوں کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر متحد ہونا ہوگا۔ £190 ملین کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 17 جنوری کا فیصلہ قلعدم قرار دینے اور دونوں کو بری کرنے کی سزا۔ بانی کی GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پروسیکیوشن کے دلائل کے بعد درخواست خارج کی۔ پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا مقدمے کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، بریت کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ واقعہ معراج کا عظیم معجزہ، ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں اور اضلاع میں شب معراج کی محفلیں، مساجد میں چراغاں، خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام۔ گورنر ہاؤس کراچی میں بھی بابرکت محفل، تمام مسالک کے افراد شریک ہیں۔
شہداء کے لیے خصوصی دعائیں بھی ہوں گی۔ کراچی میں شب معراج کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ کراچی پولیس چیف کی مساجد، امام بارگاہوں، مزارات، اجتماعات پر اضافی نفری تعینات کرنے کی ہدایت۔ محکمہ تعلیم سندھ کا سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں آج تعطیل ہے۔